بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہیں باور نہیں کریں گے۔ یہاں سے ہم یہ آج اس کی تفسیر شروع کی ہے وَجَاءُوا أَبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کو اپنے والد کے پاس آئے اور روتے ہوئے۔ داستان کچھ اس طرح ہے کہ حسد کیا یوسف کے بھائیوں نے اور فیصلہ کیا کہ یوسف کو یہاں سے لے جائیں، قتل کر ڈالیں۔ ایک نے کہا کہ قتل نہ کر ڈالو بلکہ کیا کرو اسے کنویں میں ڈال دو، اور کنویں میں جو ہے جب تم اسے ڈالو گے تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور زیادہ نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بنیاد پر کیا انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اس طرف سے اب وہ کس طرح لائے تھے اپنے والد سے یوسف کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسے کھیل کود کے لیے لے جا رہے ہیں، اور کھیل کود کے لیے لے جا رہے ہیں تاکہ تفریح کر سکے، اور کھیل کود کے بہانے سے لانے کی کوشش کی، اس میں کامیاب ہوئے۔ اب یہاں لائے اور حضرت یوسف کو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کنویں میں پھینکیں گے، بعد میں انہوں نے کہا کنویں میں پھینکتے نہیں ہیں، ممکن ہے اس سے نقصان پہنچے پھینکنے سے، تو انہوں نے کیا تو کنویں میں پھینکا نہیں یوسف کو، بلکہ کیا کہ انہوں نے کنویں کے اندر ایک تاکچہ تھا، ایک جگہ بنی ہوئی تھی، ایک ہول سا تھا، اس میں انہوں نے اس کو آرام سے رکھ دیا تھا کنویں میں۔ اب وہ کنویں میں رکھنے کے بعد آئے والد کے پاس اور آ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور والد کے پاس جو آئے ہیں تو انہوں نے پہلے فرسٹ آف آل دو کام کیے ہیں۔ رات کو آئے ہیں، دن کو نہیں آئے، جانے کے فوراً بعد نہیں آئے، کچھ دیر سے آئے ہیں۔ یعنی بتا رہے ہیں جو آدمی سازش کرتا ہے تو ہر چیز کا ایگزیکٹ خیال رکھتا ہے، کیوں کہ اگر وہ دن کو آتے تو ممکن ہے حضرت یعقوب ان کے ساتھ چل کر کے جاتے، کہتے دکھاؤ کہ کہاں جو ہے میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھایا ہے، لہذا رات کو آئے۔ اور یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت جب انہوں نے معافی مانگی تھی بعد میں حضرت یعقوب سے، تو حضرت یعقوب کی بارگاہ میں آئے اور رو کر کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں اور خدا سے ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو وہاں بھی حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا سحر کے وقت، آدھی رات کے بعد، تہجد کے وقت۔ بس جو ہے وہ وقت امپورٹنٹ ہے، چاہے کوئی سازش کرے تو وہ بھی وقت کا خیال رکھتا ہے کہ کس ٹائم پہ کرنی ہے، چور چوری کرتا ہے تو وہ بھی ٹائم کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو خدا نے بھی کہا ہے کہ آپ نے بھی جب عبادت کرنی ہے، عبادت ہر وقت ہو سکتی ہے لیکن اس کا بہترین وقت آدھی رات کے بعد ہے۔ روزہ سارا سال رکھا جا سکتا ہے لیکن کچھ دنوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے۔ دعا ہر جگہ سے ہو سکتی ہے لیکن جو دعا امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے سے ہوگی وہاں کھڑے کر کے کریں گے، اس کا مقام اور اس کی منزلت ہے۔ دعا ہر وقت آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ دعا جس سے پہلے اور جس کے بعد درود پڑا جائے اس کا مقام اور منزلت اور ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کہ رونا شروع کر دیے، یبکون، آئے والد گرامی کے پاس کس وقت؟ عشاء کے وقت، غروب سے بعد، اور ساتھ جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ رونا شروع کر دیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی آدمی پلان کرتا ہے، وہ لکھا ہوا نا جاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ آئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت، یبکون،
روتے ہوئے، یعنی جو پلاننگ کر رہا ہے وہ پوری پلاننگ کرتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ بغیر روتے ہوئے آتے تو وہی سمجھ لیتے کہ حضرت یعقوب باور نہیں کریں گے. بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کسی کے رونے پر نہ جائیں، اور ہر رونا بھی حقیقی نہیں ہے. قرآن نے رونے کی اقسام بیان کی ہیں. ایک دفعہ شوق کا رونا ہوتا ہے، بچھڑا ہوا کوئی آدمی آپ سے ملتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہو رونا شروع کر دیتے ہیں. سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے اس کے بارے میں، ترا آیونہم، کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کون؟ کہ جو شوق سے روتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ پریشانی کا رونا ہوتا ہے کہ آپ پریشانی کی وجہ سے روتے ہیں، دکھ آپ کو لاحق ہوتا ہے. جس طرح ہم روتے ہیں غم میں کس کے؟ اہل بیت کے. اور ایک اور رونا ہے جو خدا کے خوف سے ہے، اور اس کے بارے میں بھی سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے یحزون لاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو روتے ہیں اور اس رونے سے ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایک اور رونا ہے جس کو اس آیت میں بیان کی ہے، وہ فراڈ کا رونا ہے، وہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. مثال دی جاتی ہے نا مگرمچھ کے آنسو، کہ آنسو بہ رہے ہیں لیکن اس کے بیک گراؤنڈ پر کوئی ریزن نہیں ہے. بس رونے اور رونے میں فرق ہے، اور ان میں سے کچھ رونا عبادت ہے، کچھ رونا عبادت نہیں ہے. نماز میں سوال ہوتا ہے کہ آدمی آیا رو سکتا ہے نہیں رو سکتا؟ خدا کے خوف، استغفار کے لیے، توبہ کے عنوان سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس لیے روئے انسان نماز میں کہ میرے بھائی کے پاس ٹیسلا ہے اور میری جو پرانی گاڑی ہے خدایا مجھے کیوں نہیں دی، نماز میں رونا شروع کر دے، تو ایسا رونا فائدہ نہیں دیتا. وہ ایک ہمارے استاد تھے، مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک آدمی روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا رو رہا تھا، چلا رہا تھا. ایک آدمی وہاں، وہ لوگوں نے پوچھا کس لیے رو رہے؟ کہا بھوکا ہوں، روٹی نہیں ہے، پیٹ میں کچھ نہیں ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. ایک آدمی اس کے قریب سے گزر رہا تھا، 5 روٹیاں اس کے پاس تھی. اس نے اس کو دیکھا، پوچھا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوں. تو یہ اس کے قریب بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا اس نے. کسی نے کہا کہ یہ کیوں رو رہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، میں اس کے لیے رو رہا ہوں. اس آدمی نے کہا کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، 5 روٹی ہے نا، 1 روٹی اس کو دو، نہ تم رو اور نہ یہ روئے. ہماری مثال بھی اسی طرح ہے کہ ہم آل بیت کے مشن پر چلتے نہیں. امام حسین نے جس بنیاد پر قربانی دی اس کی طرف آگے بڑھتے نہیں، اخلاق کو اپناتے نہیں، دین اور شریعت پر عمل نہیں کرتے. ماتم جتنا کروانا ہے کروا لیں. اب یہ دیکھنا ہے یہ ماتم اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو پیغام دیا جائے، لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھایا جائے کہ شیعہ کیوں رو رہے ہیں. سوال آئے گا تو جواب ملے گا کہ رو رہے ہیں امام حسین کے لیے. امام حسین کون تھے؟ کربلا میں شہید ہو گئے ہیں. کون تھے؟ کیا تعلق تھا؟ نبی کے نواسے تھے. کیوں شہید ہوئے ہیں؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات وہ جو مین مقصد ہوتا ہے نا اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو چیز جانبی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. نہیں، جانبی چیز کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، مین مقصد کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے. وہ اسی طرح ہے کہ آپ دکان میں آئینہ خریدنے کے لیے جائیں، وہاں خریدنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں، پوز بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آئینہ اسی لیے ہے کہ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں، لیکن دکان پر ایک مقصد کے لیے نہیں گئے آپ.
دکان پر آپ اس لیے گئے ہیں کہ آئینہ وہاں سے خریدیں. بس جو چیزیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، ان کو وسیلے کی حد تک رہنے دیں، ان کو مقصد نہ بنایا جائے. بس یہ دوبارہ آیت کی طرف آتے ہیں کہ یہ لوگ آئے ہیں حضرت یعقوب کے پاس، انہوں نے رونا شروع کر دیا. بس یہ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی آپ کے احساسات سے، آپ کے جذبات سے، آپ کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب نرم دل ہے، روئیں گے تو یہ ہماری بات مان لیں گے. اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے. جنگ صفین میں قرآن نیزے پر کیوں اٹھے؟ کیونکہ دشمن کو پتا تھا کہ علی کی فوج میں، مولا علی کی فوج میں کچھ لوگ ہیں قرآن کو حد سے زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور رسپیکٹ میں دیوانے ہیں، حتیٰ قرآن کی رسپیکٹ میں ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو. انہوں نے ایسا ہی کیا نا. ظاہر طور پر قرآن کی رسپیکٹ دکھائی، قرآن کو نیزوں پر اٹھایا، لیکن کام قرآن کے خلاف کیا. اور آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے، کچھ لوگ عزاداری کا نام لے کر عزاداری کے خلاف کام کرتے ہیں. بس دشمن ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت ان لوگوں کی جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، میں شیعہ نہیں کہتا ہوں، امیر المومنین کے ساتھ تھے، ان کی کمزوری قرآن تھی، دشمن نے کمزوری کو بھانپا، نیزے پر اٹھا لی. آج کمزوری عزاداری ہے، اہل بیت کی محبت ہے، یہ نعرہ لگا کر کے بعض اوقات لوگ خود شیعوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تفرقہ ڈالتے ہیں، لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ دشمن کی مگرمچھ والے آنسوں کی طرف نہ جائیں. اور یہ یاد رکھیں، شیطان شیطان ہوتا ہے، اگر اچھی بات بھی کرتا ہے تو اس پہ سوچیں کہ اس کی اچھی بات کے پیچھے بھی کچھ نہ کوئی فراڈ ہوگا، کوئی نہ کوئی گیم ہوگی، کوئی نہ کوئی پلان ہوگا. اور ایسے ہی کیا جنگ صفین میں خوارج نے. تو مولا نے بڑا پیارا جواب دیا ان کو، کلمۃ الحق کے یراد بہ الباطل، بات تمہاری صحیح ہے لیکن اس کا مقصد غلط ہے. انہوں نے کیا کہا تھا نا کہ علی تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ تو حکم دے؟ لا حکم الا للہ، یہ حکم صرف خدا کا ہے. بس ہمیں دشمن کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کی ظاہری طور پر آداء و اطوار پر نہیں جانا چاہیے، اور اس کے مقاصد کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کے مقاصد اس سے کیا ہے. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. میں آپ کو اسکرین شیئر کر دوں تاکہ آیت آپ کو متوجہ رہے آیت کی طرف بھی. تاکہ آپ فالو کریں. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. انہوں نے کہا بابا جان ہم گئے ہیں، ہم نے کھیلنا کودنا شروع کیا ہے، میچ کیا ہے، کمپٹیشن کی ہے، نستبق کمپٹیشن کی ہے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس کھڑا کیا، فاکلہ الذئب، اور اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا، آپ نے تو ہماری بات نہیں ماننی. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچے ہی کیوں نہ ہو، آپ تو ہمیں نہیں چاہتے، ہم پر یقین نہیں کرتے، ہم سے پیار نہیں کرتے، آپ تو یوسف کو چاہتے ہیں. بس آپ نے ہماری بات کو یقین نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں نا، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم یوسف کو کس لیے لے جا رہے ہیں؟ کھیلنے کودنے کے لیے. یہاں کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے سامان کے پاس کھڑا کر دیا. یعنی بہانہ بھی بنا رہے ہیں لیکن حافظہ کمزور ہے. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کھیل رہا تھا، کھیلتے ہوئے فاصلے پر چلا گیا، ہم سے علیحدہ ہو گیا، تو کیا بھیڑی نے کھا لیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس کھڑا کیا. یعنی سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ کسی کو اگر چیک کرنا ہو کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک ہی بات اس سے مختلف مواقع پر پوچھیں.
مختلف ٹائم میں اس سے پوچھیں تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کے بیان میں، اس کے کلام میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ اگر سچی بات کہہ رہا ہوتا تو کیا وہ ایک ہی بات کرتا؟ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ والد گرامی، ہم گئے، کھیلنا کودنا شروع کیا اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس رکھا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس رکھا تو بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ اور یہاں پر جو ہے ایک اور چیز، بعض اوقات انسان کوئی بات خود مجرم کو سکھا دیتا ہے کہ کیا کہا انہوں نے کہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا کہ نہ لے جاؤ اسے، کہیں بھیڑیا نہ کھا جیسے، یعنی وہی بات آ کر دہرائی جو یعقوب نے جس کا خدشے کا اظہار کیا تھا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، یعنی وہی بات آ کر دہرا رہے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ کبھی بھی مجرم کو پوائنٹ نہ دیں، ایسی اشارے اس کو نہ دیں کہ اس کے لیے میٹر بن جائے، اس کے لیے مواد بن جائے، اور آپ کے خلاف وہ آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کی بیان کردہ بات بیان کریں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، وہ ڈرپوک ہوتا ہے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی عام انہوں نے نہیں کہا کہ یہ یہاں پر نہیں رکے کہ ہم یوسف کو لے گئے تھے، بھیڑیا کھا گیا، سٹاپ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آخر میں تاکید کی، آپ نے تو ہماری بات نہیں ماننی۔ یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو وادار کرنا، باور کروانے کے لیے، یقین دلوانے کے لیے ایک نفسیاتی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو آپ کو مانتا ہوں، میں تو آپ کو چاہتا ہوں، مجھے تو آپ پر یقین ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کے ساتھ تاکید کی انہوں نے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سچ بھی ہے، لیکن آپ نے قبول نہیں کرنا۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں، ایک قسم کی تاکید کے لیے بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا دیکھیں، جو آدمی پلان کر رہا ہے نا، فراڈ کر رہا ہے نا، جو آدمی خائن ہے نا، خیانت کر رہا ہے، وہ آدمی حتیٰ اس بات میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کو بھی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے، اس کو بھی طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ ایسے ہی کیا حضرت یعقوب بیٹوں نے۔ اور اسی آیت سے ایک اور یہ نقطہ نکلتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ خائن ہیں وہ کتنے بہانے کیوں نہ لائیں، کتنی دلیلیں کیوں نہ لائیں، پہلے تو ان کے حوالے کو کام نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا اگر ان کے حوالے کو کام کیا ہے تو خود اس کے لیے علیحدہ افراد چن لینے چاہیے تاکہ ان کے کام کو چیک کریں اور نقصان کے اندیشے سے بچا جا سکے۔ آج یہیں تک کافی ہے انشاءاللہ۔